أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جو دعا ہے اس کو نہ بھولیں. اس وقت ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ امام زمان کا وجود بابرکت ہے. ہم جس ولایت کا دم بھرتے ہیں آج ہمارے زمانے کا ولی علی نہیں، علی کے بیٹے مہدی ہیں. لہذا ہماری ہر سانس ان کے لیے وقف ہونی چاہیے. ہماری ہر دعا کا محور ان کی ذات کو ہونا چاہیے. ہماری تمام دعاؤں میں مرکزی حیثیت اس ولی برحق کے ظہور کو حاصل ہونا چاہیے. اس لیے درود میں ان کے ظہور کی دعا کو وعجل فرجہم کی صورت میں شامل کرتے ہوئے ابھی نہیں، جب کبھی آپ صلوات بھیجیں تو اس طرح سے بھیجیں کہ ان کے ظہور کی دعا شامل رہے. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے میرے محمد والے. عزیزان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس میں تشریف فرما ہے. آپ جانتے ہیں یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے. یہ توفیق ہے. ہزاروں لوگ ہیں جو ان مجالس میں نہیں ہیں. شیعہ ہیں، حسین کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن کسی کا کاروبار، کسی کی نوکری، کسی کی کوئی اور مصروفیت، ان کو وقت نہیں ملتا. یہ وقت نہیں ملنا نہیں ہے، توفیق کا سلب ہو جانا ہے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا دن ہو اور حسین کا چہیتا، حسین کا ماننے والا، حسین کا محب، حسین کا عاشق حسین کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب توفیق سلب ہو جاتی ہے. سلب. اس لیے توفیق کب ملتی ہے؟ جب انسان نیکیوں کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے. نیکیوں کی راہ میں قدم اٹھائے بغیر توفیق کبھی بھی نہیں ملتی. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ دروازہ کھولتا ہے، 2 مزید قدم اٹھانے کی توفیق عطا کرتا ہے. آپ 2 قدم اٹھاتے ہیں، اللہ مزید 4 قدم اٹھانے کی توفیق عطا کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ قدم اٹھانے سے گریزاں ہوتے ہیں ویسے ویسے رحمت کے دروازے بھی بند ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے تو تلاش کریں کس وجہ سے نہیں آئے. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر ہماری زندگیوں میں معنویت نہیں ہے تو تلاش کریں وجہ کیا ہے. انسان اگر بیمار ہو، بخار ہو، تو لذیذ ترین چیز اس کو آپ دیں، وہ جب کھائے گا تو الگ کر کے رکھ دے گا، کہے گا میرا ذائقہ خراب ہے، میں کھا نہیں سکتا. اس چیز میں کمی نہیں ہے، چیز وہی ہے. کمی کہاں پر ہے؟ اس مریض میں. مریض میں کمی ہے. ہم جب روح کے اعتبار سے مریض ہوتے ہیں تو ہماری یہی کیفیت بنتی ہے. جب روح ہماری بیمار ہو جائے تو نہ نماز میں لذت ہے، نہ دعا میں لذت ہے، نہ خدا سے مناجات میں لذت ہے، اور نہ ہی حسین ابن علی کے ذکر میں لذت ہے. یہ لذت کب ہوتی ہے؟ جب اندر سے انسان صحیح اور سالم ہو. لہذا اپنے اندر کی اس کیفیت کو تلاش کریں کہ کہاں پر سوئی ہماری اٹکی ہوئی ہے، وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم سے یہ لذتیں چھین لی گئی ہیں. یہ لذتیں بعض اوقات چھن جاتی ہیں، اور چھننے کی وجہ
اللہ نہیں آئے چھننے کی وجہ ائمہ اطہار نہیں آئے، بلکہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنی حرکتیں ہیں۔ بعض اوقات اپنے کسی دوست کی بارگاہ میں اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کے حیثیت کا خیال کیے بغیر جب دوسروں کے سامنے اس کا دل دکھاتا ہوں تو ادھر سے 1000 رحمت کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ تو نے میرے ایک بندے کا دل دکھایا، خصوصاً اگر وہ بندہ علی کا محب ہو، اگر وہ بندہ علی کا موالی ہو، اگر وہ بندہ علی ولی اللہ کو اپنا ایمان سمجھتا ہو، تو پھر ایک ایسے شخص کے دل دکھانے کا نتیجہ ہماری زندگیوں میں تاریکی لے کر آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں علی بستا ہے، علی کا عشق ہے، علی کی مودت ہے، تو پھر تو کسی بھی صورت میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ جو آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ جتنا آپ اہتمام کے ساتھ آئیں گے، اہتمام کے ساتھ حسین، اور جب آپ کے لبوں سے یہ ذکر، یہ سلام خارج ہو رہا تھا، نکل رہا تھا، اس وقت آپ کا دل بھی ان جملوں کا ساتھ دے رہا ہو تو یقین جانیے زیارت حسین کا ثواب یہیں پر بیٹھ کر آپ کو مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حسین کا دروازہ بڑا ہی وسیع دروازہ ہے۔ حسین کا دروازہ، حسین ابن علی کا بہت وسیع دروازہ ہے، بہت وسیع دروازہ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا برتن چھوٹا ہے، اپنے برتن کو وسعت دے، لیکن کس طرح سے؟ اپنے آپ کو شعوری طور پر تیار کر کے۔ ان مجالس میں برتن کھلتا ہے، ظرفیت بڑھتی ہے، توفیق شامل حال ہوتی ہے، بارش یعنی رحمت کی بارش برستی ہے، اور اس بارش کے نتیجے میں ہمارے اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سب مل کر ایک دفعہ پھر وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ تو آپ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حسین ابن علی نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دی ہے، اجازت دیا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں غفلت کی نیند میں، غفلت کی کیفیت میں، جیسے اندر آتے ہیں جتنی دیر بیٹھتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ فضا ان کو کوئی متاثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر بیماری ہے، اندر بیماری ہے۔ وہ جو اندر کی بیماری ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کل شاید میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بدن کے درد کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر چاہیے۔ بدن کے درد کا علاج دوا ہے۔ یہ جو روح کا درد ہے اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ اس کا علاج اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس کا علاج حسین ابن علی کو تنہائیوں میں یاد کرنا، اس کا علاج امام حسین کی بارگاہ میں، چاہے آپ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں، بیڈ پر لیٹے ہوئے، بیڈ پر لیٹے لیٹے آنکھیں موند کر، آنکھیں بند کر کے اگر آپ کا ذہن حسین ابن علی کی طرف متوجہ ہو اور آپ ایک سلام کہہ کر یہ عرض کر دیں، مولا میں آپ کا غلام ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے شفا دیجیے، کیسے ہو سکتا ہے وہ شفا نہ ملے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ شفا کا گھر ہے، وہ شفا خانہ ہے، اور ان کو اللہ نے معالج بنایا ہے ہماری روحوں کا، ہماری ان تمام بیماریوں کا وہ معالج ہے۔ ایک معالج اپنے دروازے پر آئے ہوئے بیمار کو کبھی بھی بغیر علاج کے واپس نہیں بھیجتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ تو عام معالج کی بات ہو رہی ہے، عام معالج کی، جبکہ وہ معالج وہ ہے جس کی ہر ادا اس عالم کے ہر بیمار کی ہر بیماری کا علاج ہے، وہ ہستی ہے۔
لہٰذا جب ان مجالس میں تشریف لائیں تو وضو کے ساتھ آئیں، توجہ کے ساتھ آئیں کہ آپ حسین ابن علی کے مہمان آئے۔ ایک بات میں عرض کروں ان دا بریکٹس، عام طور پر آپ سنتے ہیں اپنے خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے کہ ان مجالس میں بیوی تشریف لاتی ہیں، سنتے ہیں نا؟ آپ سنتے ہیں اہل بیت تشریف لاتے ہیں، آپ سنتے ہیں مولا حسین تشریف لاتے ہیں، کیا ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں؟ نہیں، ہر مجلس میں تشریف نہیں لاتے۔ اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں جس مجلس میں یہ ظرفیت، یہ پاکیزگی، یہ نورانیت ہو کہ وہ مجلس ان کے وجود کو قبول کر سکے۔ اس کے لیے مجلس کا پاک ہونا ضروری ہے، صاحب عزا کا پاک ہونا ضروری ہے، بانی مجلس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بانی مجلس یا بانیان مجالس جتنا پیسہ سارا سال کما کر ان ایام میں لگاتے ہیں، ان پیسوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نجس پانی سے آپ کھانا تو پکا سکتے ہیں لیکن وہ کھانا کوئی کھائے گا تو بیمار ہوگا، شفا نہیں ملے گی اس کو، چونکہ پانی نجس تھا۔ کھانا تو مفید تھا لیکن اس میں پانی پڑ گیا، کون سا؟ نجس پانی، گندا پانی۔ اس لیے ان مجالس میں تب ان ہستیوں کی آمد کی توقع رکھنی چاہیے جب اس مجلس میں پاکیزہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تاکہ اس نورانی ماحول میں وہ آ سکیں۔ گندی جگہ اور گندے لوگوں کے درمیان وہ نہیں آ سکتے، نیچرل ہے، نہیں آ سکتے۔ آپ عموماً علماء سے سنتے ہیں، قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ سب کو یاد ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ انما حسر ہے، یعنی بے شک، منحصر ہے یہ بات اس میں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انما، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یرید اللہ، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ کیا ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہ تم سے دور کرے۔ دور کس چیز کو؟ رجس کو، نجاست کو۔ گناہ نجاست ہے یا نہیں؟ گناہ نجاست ہے یا نہیں؟ ہم اگر فرض کریں باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اور نیچے غلاظت پڑی ہوئی ہے، ہم نجس ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہوں گے یا نہیں؟ ذرا میرا ساتھ دیں نا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر اس طرح سے ہم نجس ہو گئے تو اس نجاست کے ساتھ ہم مسجد میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے، دھونا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، اور پھر پاکیزہ لباس پہننا پڑے گا، تب جا کے ہم مجلس کا، مسجد کا، امام بارگاہ کا رخ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ خود یہ مسجد ایک ایسے نجس کپڑوں کو پہنے ہوئے یا نجس بدن کے انسان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن نجس ہے۔ بدن کی نجاست کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پانی کے ذریعے سے آپ بدن کی نجاست کو پاک کر دیتے ہیں۔ روح کس چیز سے نجس ہوتی ہے؟ گناہ سے، حرام خوری سے روح نجس ہوتی ہے، جھوٹ سے روح نجس ہوتی ہے، غیبت سے روح نجس ہوتی ہے، تہمت سے روح نجس ہوتی ہے، آنکھوں کے حرام سے روح نجس ہوتی ہے، زبان کے حرام سے روح نجس ہوتی ہے، دوسروں کے مال کو حرام میں قبضہ کر کے ہڑپ کر لینے سے روح نجس ہوتی ہے، دوسروں کا دل دکھانے سے روح نجس ہوتی ہے، دوسروں کو ایک دوسرے سے لڑانے سے روح نجس ہوتی ہے، دوسروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے سے روح نجس ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو انسانی روح کو نجس کر دیتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی نجاست بھری روح لے کر میں اپنے امام کے قریب جا سکتا ہوں؟ وہ پاک ہے، نہیں جا سکتا۔
ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے 2 قطرے آنسو اگر انسان اس طرح سے بہا سکے کہ وہ جو اندر کی نجاست ہے اس کے لیے پورے ڈرم کا یا ٹینکی کا پانی نہیں چاہیے، 2 قطرے آنسو کے چاہیے، 2 قطرے آنسو۔ اگر 2 قطرے آنسو کے وہ انسان بہا کر اور ندامت کی کیفیت میں بہانے کے بعد اس ٹوٹے دل کے ساتھ اگر اس بارگاہ میں حاضری دے تو وہ ان پاک لوگوں سے زیادہ پاک کیفیت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ وہ 2 قطرے، لیکن وہ 2 قطرے جس کے پیچھے ارادہ بھی ہو کہ میں نے آئندہ اپنے آپ کو نجس نہیں ہونے دینا، عزم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ان ہستیوں سے وعدہ بھی ہو کہ اے میرے مولا اب آپ قبول کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ جو مجالس ہیں یہ تربیت انسان کا ذریعہ ہے، چسکوں کا نہیں۔ اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی میں جب آ رہا تھا میرے میزبان کہہ رہے تھے کہ مولائی لوگ ہیں، نعرے سننا پسند کرتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا، میں نے کہا کل کیسا تھا؟ کہا کہ نہیں لوگ مطمئن تھے۔ میں نے کہا پھر سمجھیں، لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ ساری عمر ہم نعرے لگاتے رہیں لیکن روح کالی رہے تو یقین کریں ان نعروں سے روح سفید نہیں ہوگی جب تک علی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور علی کا ہاتھ تب ہمارے ہاتھ میں ہوگا جب ہمارا ہاتھ پاک ہوگا، ہمارا ہاتھ پاک ہوگا۔ علی کا ذکر ہماری زبانوں کو پاک کر سکے تب علی ہم سے خوش ہوں گے۔ علی کی یاد میرے دل کو پاک کر سکے تب میں پاکیزہ ہو جاؤں گا اور علی کی بارگاہ میں قابل قبول ٹھہروں گا۔ ورنہ ساری دنیا جاتی ہے، ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ بس ایک جملہ کہتے ہیں ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پاکیزہ قلب، پاکیزہ دل، پاکیزہ ہستی، پاکیزہ وجود۔ علی خود پاکیزہ ہے، کربلا والے خود پاکیزہ ہیں۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کی راتیں اور دن گزارے ہیں۔ آتے ہیں اسی موضوع کی طرف، ذرا صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ کربلا کی اس تحریک کو سمجھیں کہ یہ چسکے لینے والی تحریک نہیں ہے، یہ نعرے بازیوں والی تحریک نہیں ہے، یہ حسین کی راہ پر کھڑے ہو کر شہدائے کربلا کے پیچھے چلتے ہوئے انہی کے عزم کو اپنے اندر زندہ کر کے اپنی اپنی سرزمین میں کربلائیں آباد کرنے کے بعد حسینیت کے پرچم کو اٹھانے کی تحریک ہے۔ کربلا اس لیے کربلا ہے، وہ کربلا جو ظالموں کو قبول کر لے حسین کی کربلا نہیں ہے، وہ کربلا جو نجاستوں کو قبول کر لے حسین کی کربلا نہیں ہے۔ حسین کی کربلا کا کیا مطلب ہے؟ حریت۔ حسین کی کربلا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ناموس پر سودے نہ کرنا۔ حسین کی کربلا کا کیا مطلب ہے؟ ائمہ اطہار جس طرح سے کوہ مقاومت بن کر ظلم کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں، عدوان کے مقابلے میں کھڑے رہے، اس طرح سے علی کا ماننے والا بھی میدان میں کھڑا ہو کر کہے سینہ تان کر کہ میں علی والا ہوں، اس لیے کھڑا ہوں۔ علی والا کب بنتا ہے؟ یا علی کہنے سے نہیں بنتا، علی کی صفات اور روحیات، افکار، خصوصیات کو اپنے اندر زندہ کرنے سے بنتا ہے۔ اگر وہ کیفیت میرے اندر زندہ نہ ہو، علی کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور میرا رخ مشرق کی طرف ہو، کیسے میں علی کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا۔ میں اگر علی کی طرف جانا چاہوں، فرض کریں میرا رستہ نجف ہے، میں نجف کے رستے پر چلنے کی بجائے بیٹھ جاؤں تھائی لینڈ کے جہاز پر تو میں کبھی نجف نہیں پہنچ سکتا، مجھے پھر نجف ہی کی فلائٹ لینی پڑے گی۔
اور نجف کی فلائٹ لینے کے لیے علی کے رستے کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ کیسا رستہ ہے. یہ عزاداری اس حوالے سے امت کی تربیت کا مرکز ہے. امت کی تربیت کا مرکز. نماز بھی تربیت ہے, روزہ بھی تربیت ہے, باقی عبادات بھی تربیت ہیں, لیکن جو تربیت اس عبادت میں ہے وہ تربیت شاید ہی کسی اور عبادت میں اس طرح سے موجود ہو. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں. ذرا صلوات بھیجیں من محمد والے. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. ہے. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے. کربلا صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں ہے. کربلا صرف ایک زمانے سے محدود اور مختص کوئی تاریخ نہیں ہے. کربلا ایک بہتا ہوا دریا ہے. ہمیشہ یہ دریا بہتا ہے, جہاں پہنچتا ہے وہاں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے. توجہ چاہیے آپ کی. آپ سب اہل ذوق, اہل مطالعہ, اہل دین لوگ بیٹھے ہوئے. کربلا اس دریا کا نام ہے جس کا پانی زلال اور شفاف ہے. جہاں پہنچتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے. کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ جس زمین پر اس کی لہریں, اس کا پانی, اس کی موجیں پہنچتی ہیں, زمین جیسی ہو اثر ویسا ہوتا ہے. زمین جیسی ہو اثر بھی ویسے ہوتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم یہدی و یضل, ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, قرآن نے یہ کہا. کربلا بھی اسی کا نام ہے. یہی جو آج کی بارش ہے, آج جو بارش ہوئی, تو اس بارش کے کیا آثار آپ نے محسوس کیے, کبھی غور کیا؟ یہ بارش جب کسی پارک میں گھاس پر, درخت پر, سبزے پر یہی بارش برسی تو آپ نے وہاں پر ہریالی محسوس کی, وہاں پر تراوت محسوس کی, وہاں پر خوشبو محسوس کی, وہاں پر آپ کا جی چاہتا ہے کہ اب آپ بیٹھیں, اس لیے کہ جدھر آپ دیکھتے ہیں آپ کے دل کو, نگاہوں کو ایک سکون ملتا ہے. اس لیے کہ اس بارش کے قطرے نے اس علاقے کو جہاں پر یہ ساری ہریالی تھی معطر کر دیا ہے اور اس کی زندگی تبدیل کر دیا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن وہی بارش کا قطرہ جب کسی گٹر پر, جب کسی گندگی کے ڈھیر پر برسا ہے, بارش تو وہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے, اب آپ اپنا رستہ بدلتے ہیں کہ بھئی یہاں سے تعفن اٹھ رہا ہے, بدبو اٹھ رہی ہے, قریب نہ جاؤ, چونکہ بارش ہوئی ہے اب بدبو مزید اٹھے گی. بارش تو وہی ہے. تاثیر کیوں بدلی؟ بارش کی تاثیر نہیں بدلی, بلکہ اس زمین کی تاثیر ہے جہاں پر اس بارش نے برسنا تھا. زمین پاک ہوگی تو اس کا اثر اور ہوگا, نجس ہوگی تو اس کا اثر اور ہوگا. کربلا اس پاکیزہ قطرے کا نام ہے, قطروں کی بارش کا نام ہے. اس لیے کربلا نہ کسی زمانے میں محدود ہے اور نہ کسی مکان اور علاقے میں محدود ہے. جو لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں 61 ہجری میں ایک ہی کربلا تھی, بات ختم ہو گئی, نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. رسول کریم آئے مکہ کی سرزمین میں, لیکن آج رسول ہیں یا نہیں ہے؟ رسول کا پیغام ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے مخاطب آج کے لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ رسول جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد آج بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ تو حسین کس کا نام ہے؟ حسین اسی رسول کے وارث کا نام ہے. اسی وارث کی, اسی رسول کی تعلیمات کے وارث کا نام ہے. جیسے رسول اور ان کی تعلیمات معاشرے کی دوا ہے
اسی طرح حسین کا ذکر، حسین کی یاد، حسین کا اس طرح سے حسین کی مجالس کا انعقاد اسی حسین کے مکتب کی بقا کی ضمانت ہے۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ عزاداری اور یہ مجالس دوا بھی ہیں اور ان کی ترقی اور ان کے تکامل کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ان مجالس کو صرف ایک کلچر کے طور پر نہ دیکھیں، یہ کلچر نہیں ہے، یہ خود ایک مکتب ہے۔ اور مکتب وہ ہوتا ہے جہاں پر جب آپ بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ نہیں رہتے جو جانے سے پہلے تھے۔ آپ جب اپنے بچے کو کسی تربیت گاہ میں بھیجتے ہیں تو وہ جب تربیت پا کے آتا ہے تو آپ اس کی روح میں، اس کی نگاہ میں، اس کے بول چال میں، اس کے انداز و اطوار میں، اس کے اخلاق میں چینجنگ دیکھتے ہیں۔ یہ چینجنگ کیسے آتی ہے؟ اس تربیت گاہ کی وجہ سے۔ یہ جو مجالس ہیں یہ حسین علیہ السلام کی تربیت گاہ کا نام ہے، اس لیے یہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ تربیت گاہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس لیے ان تربیت گاہوں میں سیکھنے کے لیے آئے، اور جو اس منبر پر آئے حسین کی تربیت کے ان پہلوؤں سے وہ خود آشنا نہ ہو اور آپ کو آشنا نہ کر سکے، وہ خود ظالم ہے اور آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ حسین کا منبر ہو اور سامنے والوں کے اندر غیرت پیدا نہ ہو، حسین کے منبر پر سے گفتگو ہو اور سامنے والے کے اندر ظلم کے خلاف بغاوت پیدا نہ ہو، حسین کے منبر سے گفتگو سنی جائے لیکن سامنے والا حسین کی پاکیزگی اور نورانیت کو حاصل نہ کر سکے، پھر یہ منبر کس کام کا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جب اذان ہوئی تو اسی منبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اے یزید مجھے اجازت دے میں ان لکڑی کی سیڑھیوں پر چڑھوں۔ کہا کیا مطلب؟ لکڑی کی سیڑھیاں ممبر ہے بھائی؟ نہیں، یہ ممبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممبر کا کام اور ہوتا ہے، یہ لکڑی کی سیڑھیاں ہیں، یہاں پر تم جیسے ظالم ترین اور نجس ترین لوگوں کی ترویج ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی نہیں۔ اور منبر کا کام لوگوں کی ذہن سازی بھی ہے، لوگوں کو دیندار بنانا بھی ہے۔ اس لیے منبر کی ذمہ داری بھی انتہائی خطیر اور انتہائی اہم ہے۔ امام سجاد کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میرے اس منبر پر بندر ناچیں گے، تو وہ بندر کے ناچنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرامے۔ منبر رسول کا، لیکن جب آپ کو رسول سے جوڑنے کی بجائے آپ کو صرف چسکے دلا کر دین کی روح سے دور کر دیا جائے تو منبر نے اپنا حق ادا نہیں کیا، خطیب نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ بلانے والا بھی مجرم ہے، بولنے والا بھی مجرم ہے، سننے والا بھی مجرم ہے۔ اس لیے یہ جو عزاداری ہے یہ اس بہتے ہوئے دریا کا نام ہے جہاں پر ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہیں، اس بہتے ہوئے دریا کا نام۔ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم آئے مکہ میں، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، کعبہ تعمیر کیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اب لوگوں کو بلائیے کس چیز کی طرف؟ حج خانہ خدا کی طرف، لوگوں کو آواز دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی چاروں طرف دیکھا، حضرت ابراہیم ہے اور ان کے بچے، کوئی اور زیرو وہاں پر موجود نہیں ہے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ عرض کیا بار الہ میں کس کو آواز دوں؟ وَأَذِّن اذان دو، یعنی بلاؤ۔ بار الہ میں کس کو اذان دوں؟ کس کے سامنے کس کو سناؤں؟ یہاں پر تو پتھر ہے، پہاڑ ہے، ہو سکتا ہے کچھ جانور بھی ہوں، کوئی انسان دور دور تک نہیں آئے، تو میری اذان کون سنے گا اور کس کو میں بلاؤں گا؟ ارشاد ہوا تمہارا کام اذان دینا ہے اور تمہاری اذان کو پہنچانا میرا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اذان دی۔ یہ بہار الانوار کی روایت ہے، روایت کہتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی ندا پہنچائی کہاں تک؟ رحموں میں موجود بچوں تک، باپ کے پشت پر موجود نطفے تک۔ ہر وہ روح جو اس عالم میں ہے، چاہے عالم ذر میں یا عالم قمر میں یا عالم رحم میں، اللہ نے یہ آواز اس تک پہنچائی جس نے اس عالم کی مناسبت اور مطابقت کے ساتھ اس ندا پر لبیک کہا، وہ آیا ابراہیمی بنا۔ پہنچانا اللہ کا کام ہے، ابراہیم کا کام کیا ہے؟ ندا دو، بلاؤ۔ حسین ابن علی اسی ابراہیم کے وہ بیٹے ہیں جن کو ہم زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین، آپ پر میرا سلام۔ حضرت امام حسین کی ندا کیا ہے؟ حضرت امام حسین نے بھی ندا دیا۔ یہ ندا اسی ندا کا تسلسل ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اسی ندا کا۔ زیارت رجبیہ پڑھی ہے آپ نے؟ زیارت رجبیہ، زیارت رجبیہ بعض اوقات ہم بڑے مولائی بنتے ہیں نا، بڑے مولائی بنتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے مولا نے کیا کہا تھا تو ہمیں ایک جملہ نہیں آتا۔ یہ ہماری مولائیت کا معیار۔ مولا کی زندگی کا حاصل نہج البلاغہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہج البلاغہ کھول کر پڑھا ہے؟ کتنے لوگ؟ اگر میں اس مولا کا محب، معشوق اور اہل مودت ہوں تو میرے اندر تو ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ میں کسی طرح سے اپنے مولا کے اس خطاب کو سن سکوں، پڑھ سکوں کہ وہ مجھ سے کیا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہوگی؟ آپ اسی سے اندازہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، ذرا توجہ دیں اور غور کریں۔ اگر ابھی اسی جگہ ایک صاحب اعلان کریں آ کر کہ بھئی ہم نے نجف سے تبرک کے طور پر ایک چیز منگوائی ہے، کل ہم یہاں پر اسی مجلس میں اس چیز کی رونمائی کریں گے، تو آپ کو سب کو تجسس ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے۔ اگر اعلان کرنے والا کہے کہ وہ امام علی سے متعلق چیز ہے، آپ کے اندر جہاں تجسس ہوگا وہیں پر تشنگی بھی پیدا ہوگی، یار امام علی کی کوئی چیز آئی ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ امام علی کے وہ جوتے ہمیں نجف کی اس میوزیم سے ملے ہیں جو عقیل کی آمد پر امیر المؤمنین جس کی گانٹیں لگا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیں۔ اگر کہا جائے کہ امیر المؤمنین حضرت عقیل نے جب آ کر مانگا، امیر المؤمنین نے وہ کام چھوڑ دیا، گانٹے لگا رہے تھے اپنے جوتے کو، اور وہ جوتا پیش کر کے کہا کہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ علی نے پوچھا نا کیا قیمت ہے؟ جواب کیا ملا؟ یا علی اس میں اتنے پیوند اور اتنی گانٹیں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی اس کو خریدے گا ہی کیوں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ جواب میں امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ تمہاری اس پوری ریاست، پوری سلطنت، پوری دنیا کی قیمت میں مجھ علی کی نگاہ میں اس جوتی جتنی بھی نہیں ہے۔ وہ علی اور علی کا وہ جوتا۔ ابھی آپ میں سے، ہم میں سے جتنے بھی ملتان کے جتنے بھی مومنین، جتنے بھی اہل ولا، جتنے بھی علی کے محب موجود ہیں، سب کے سامنے اعلان ہوتا ہے کہ کل آپ کے جوادیہ میں علی کے ان جوتوں کی تقریب رونمائی ہوگی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کل کیا کیفیت ہوگی؟ یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کیفیت ہوگی؟ جی سارا ملتان امٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، اور یقیناً آئے گا، یقیناً آئے گا، اس لیے کہ علی کے جوتے کی نمائش ہو رہی ہے۔ علی کی نگاہ میں اس جوتے کی قیمت کیا تھی؟ ایک روٹی کے برابر بھی نہیں، کوئی قیمت نہیں تھی۔ جس چیز کی علی کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارے لیے چونکہ وہ علی سے منسوب ہے اس لیے اس کی بہت قیمت ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جس چیز کو علی نے اپنے سینے میں درد کے طور پر پالا،
اور مسجد کوفہ کے ممبر سے ہر جمعے کے خطبے میں انہوں نے جس کو بیان کیا اور گریہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا لوگوں میری بات سنو، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. مجھے بتائیے وہ کلام کہاں پر ہے؟ اسی نہج البلاغہ میں. آج تک ہم نے کتنی دفعہ نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھا؟ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ یہ کس پر ظلم ہے؟ علی پر ظلم ہے یا نہیں؟ خود اپنے آپ پر ظلم ہے یا نہیں؟ ہمیں جوتے کی قیمت کا احساس ہے، اس لیے وہ علی سے منسوب ہے، اگرچہ علی نے دور پھینک دی تھی. لیکن یہ جو علی کا ہدف ہے، علی کا پیغام ہے، اور وہ پیغام صرف کوفہ کی مسجد کے ان شرکائے نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے ہے، اور تا قیامت آنے والے ہر انسان کی نجات کا ذریعہ علی کا وہ پیغام ہے. اس پیغام کو ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی کو نہیں پہچانا، نہ علی کو پہچانا اور نہ علی کے رستے کو پہچانا، علی کے رستے کو بھی نہیں پہچانا. یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے، اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیے. علم مقدس ہے، ذوالجناح مقدس ہے، جتنے بھی آثار ہیں کربلا کے سارے مقدس ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور واقعی اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے منسوب ہے. یہی ہے نا، حسین سے منسوب ہے. کیا امام حسین نے بھیجا تھا؟ نہیں. تو میں نے اور آپ نے چندہ جمع کر کے فیصل آباد سے کپڑا منگوایا اور وہ منگوا کے ہم نے علم بنایا، تعزیے بنائے، یہ بنایا، وہ بنایا، لوہا منگوا کے پنجہ بنایا، منسوب کیا. اب اس نسبت کی وجہ سے اس کا احترام ہمارے دل میں ہے، اس لیے کہ یہ چیز ان سے منسوب ہے. لیکن جس چیز کے لیے حسین ابن علی نے اپنے ششماہ کی گردن کٹا دی، وہ چیز زیادہ قیمتی ہے یا وہ جس کو ہم نے منسوب کیا تھا؟ وہ جو پیغام تھا، وہ جو روح ہے، پیغام کربلا ہے، حسین ابن علی جو چاہتے تھے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا وہ جس کو ہم منسوب کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اصل وہ ہے. یہ اس تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے، ذوالجناح حسین تک پہنچنے کا رستہ، علم حسین تک پہنچنے کا رستہ. یہ جو تقدس اس میں ہے وہ حسین کی نسبت سے ہے، لیکن اصل حسین ہے، اور حسین کا جو پیغام ہے وہ حسین کی روح ہے، روح ہے حسین. سوال یہ ہے کہ اس روح ہے حسین کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے، کتنی توجہ ہے. یہ عزاداری ہے سید الشہداء، اس روح ہے پیغام حسین کی طرف توجہ کا ایک بہترین موقع ہے، بہترین موقع کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو حسینی روح سے جوڑ سکیں. حسین چاہتے کیا تھے؟ اب ذرا آئیے، ٹائم میرا خیال ہے پورا ہو گیا. اصل بات رہ گئی، جس بات تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ بات رہ گئی. اب اگر وہ میں چھیڑتا ہوں تو کم از کم بھی مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے تاکہ میں آپ کے سامنے اس بات کو پوری طرح سے پیش کر سکوں. ٹائم ختم ہو گیا، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے اس بحث کو شروع کروں گا اور پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ کربلا کس زندگی کی اس لہر کا نام ہے کہ اگر کسی انسان یا کسی معاشرے کے اندر یہ لہر پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ کتنا بدل جاتا ہے. کربلا زندگی ہے، کربلا زندگی ہے، زندگی. جس میں کربلا زندہ ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے. اس لیے کربلا کا عشق بھی انسان کو حیات عطا کرتا ہے. کربلا کا عشق، کربلا چونکہ انسان کے اندر کی تبدیلی کا نام ہے. آج 2 محرم کی تاریخ تھی. 2 محرم یعنی قافلے کربلا کا کربلا پہنچنے کا دن. وہ دن جب کربلا والے کربلا پہنچے، کربلا پہنچے ہیں، جس کیفیت میں پہنچے ہیں میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا. ذرا آپ سوچیں کہ جب مدینہ سے چلے تھے تو اس وقت کیا کیفیت تھی.
جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا تو کن حالات میں چلا؟ حسین ابن علی کو بلایا گیا دربار میں ولید کے، ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان، ولید عتبہ کا بیٹا، عتبہ ابو سفیان کا بیٹا، ولید عتبہ کا بیٹا، عتبہ معاویہ کا بھائی، یزید ابن معاویہ، معاویہ ابن ابو سفیان، خاندان ایک ہی ہے، چاہے دمشق میں ہو یا مدینہ میں، سلسلہ ایک ہے، چاہے وہاں پر چاہے یہاں پر۔ ولید کو خط لکھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے حسین سے بیعت لو، کسی بھی قیمت پہ، اور اگر بیعت سے انکار کر دیں تو سر کاٹ کر مجھے بھیج دو۔ حسین ابن علی ان حالات میں دربار میں جا رہے ہیں کہ بلاوا آ گیا ہے، اپنے ساتھ جری اور بہادر جوان لے کر جاتے ہیں، بنی ہاشم کے جوان، اور دربار کے باہر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ میں کہاں اور کس لیے جا رہا ہوں۔ جب اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر اندر میری آواز اونچی ہو جائے تو پھر تم لوگ اندر داخل ہو جاؤ، اندر داخل ہو۔ ولید مخاطب کرتا ہے، مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت پر بٹھایا جا چکا ہے اور یزید نے بیعت مانگی ہے، اس لیے آپ بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں تنہائیوں میں اور اندھیری رات کی تاریکی میں بیعت چاہیے یا دن کے اجالے میں؟ اگر میں اندھیرے میں بیعت کر دوں اور چلا جاؤں تو کل میں مکر جاؤں تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، تو اس لیے اگر بیعت کرنی ہے تو دن کے اجالے میں بیعت ہونی چاہیے، رات کی تاریکی میں نہیں۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ لیکن مروان ابن حکم، حکم کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کا بھائی، اور مروان کون ہے؟ خلیفہ ثالث کا داماد، اور یہاں پر ولید کا مشیر اور وزیر۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ مروان ولید کو اکساتا ہے، ولید یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، ابھی حسین ہاتھ آیا ہوا ہے تو فوراً اپنا قدم اٹھاؤ اور گردن اڑا دو، چونکہ یزید کا حکم یہی ہے۔ جیسے یہ آواز سنتے ہیں حسین ابن علی کھڑے ہو جاتے ہیں، یبن الزرقاء، اب میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، یبن الزرقاء، اے فلان کے بیٹے، تو میرا سر جدا کرے گا؟ جیسے ہی آواز بلند ہوتی ہے بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں لیے اندر داخل ہوتے ہیں اور ماحول بدل جاتا ہے۔ حسین ابن علی باہر آ جاتے ہیں۔ اب باہر آنے کے بعد حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ اب انہوں نے کوئی ایسی کاروائی ڈالنی ہے، ان کی خواہش یہی ہے جس کے نتیجے میں سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی نا تو آج تاریخ لکھ رہی ہوتی حسین گھوڑے سے گر گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ کی عزاداری ہے جس نے کربلا کو زندہ رکھا ہے، یہ آپ کی عزاداری۔ چونکہ جب حکومتوں کے ہاتھ میں ممبر ہو، حکومتوں کے ہاتھ میں خطیب ہو، حکومتوں کے ہاتھ میں محراب ہو، تو پھر کالے کو سفید اور سفید کو کالا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ اگر میں مدینے میں رہا تو یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، لہذا اپنے تمام اعزاء کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد حکم فرماتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے ہجرت کرنی ہے مکہ کی طرف۔ اب 27-28 رجب کی تاریخیں ہیں اور خانوادہ حسین جمع ہو رہا ہے۔ اب گھوڑے تیار ہیں، اونٹ تیار ہیں، سواریاں تیار ہیں۔ جب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو کس عالم میں ہو رہی ہیں کہ سارا خاندان بھرا بھرا ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور مدینہ ہے، اپنا شہر ہے۔ اب یہاں پر جب
सवारियां तैयार की गईं और इन बच्चों को एक एक करके सवार कराया गया, तो मंजर ऐसा है कि चारों तरफ से इस तरह से जवानाने बनी हाशिम और उन जवानों ने जो महारिम हैं इन बीबियों के, उन्होंने इस तरह से पर्दा बनाया हुआ है कि कोई नामहरम करीब फटक भी न सके। और इस तरह से इन बीबियों को सवारियों पर सवार कराया जा रहा है, बच्चों को सवार कराया जा रहा है। यहां तक कि एक वक्त आया जब ज़ैनब कुबरा को सवार कराया जा रहा था, तो तारीख कहती है कि हुसैन आगे बढ़े, हजरत अब्बास अलमदार आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, एक की फुप्पी है दूसरी की बहन है, उठाया एहतराम के साथ सवार कराया, महमिल के पर्दे गिर गए और इस एहतमाम और मुकम्मल हिफाजत के साथ ये काफिला निकल रहा है मदीना से। लेकिन निकलने से पहले हुसैन चले जाते हैं कब्र नबी पर। जब कब्र नबी पर जाते हैं, कब्र नबी पर खुद को गिराते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। नाना जान, आप देख रहे हैं आपकी उम्मत मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। मुझे यकीन है कि हुसैन इब्ने अली अपनी वालिदा ज़हराए अतहर की कब्र अतहर पर जब गए होंगे तो रसूल की कब्र से ज्यादा वहां पर कब्र मादर से लिपट कर बिलक बिलक कर रोए होंगे कि अम्मा अब आपसे जुदाई का वक्त आ गया है। और जरूर अपना दर्द फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में बयान किया होगा, जरूर अपना दर्द रसूलुल्लाह की बारगाह में बयान किया होगा कि ए मेरे नाना, काश मैं आपकी कब्र छोड़ के न जाता, लेकिन अब मैं मजबूर हूं, आपके दीन को मेरे खून की जरूरत है, इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन जब निकल रहे हैं बड़ी शान के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बीबियां भी बड़े वखार के साथ, कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बीबी ने उस वक्त सोचा होगा, हजरत ज़ैनब कुबरा ने, कि एक वक्त आएगा कि ये जो आज की इज्जत है, आज का एहतराम है, ये सब कुछ मलिया में हो चुका होगा और बीबी ज़ैनब को ऊंटनी पर सवारी पर सवार कराने के लिए कोई एक महरम भी मौजूद नहीं होगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक दिन ये मंजर था और एक दिन वो मंजर जब करबला में 11 मुहर्रम को और असर आशूर दोनों वाक़यात देख लें कि असर आशूर क्या कैफियत थी और 11 मुहर्रम को क्या कैफियत थी। असर आशूर जब खैमों को आग लगी और बीबियां उन खैमों से बाहर आईं तो अब कोई महरम मर्द मौजूद नहीं था, एक ही मर्द था जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उस नकाहत और बीमारी के आलम में इस तरह से कि बीबियों ने आपको सहारा दिया हुआ था और उस आग के दरिया से बाहर निकाला हुआ था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब उन जलते हुए खैमों से बाहर आई तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि खैमे यके बाद अज दीगरे जलने लगे। मैंने एक मंजर बड़ा अजीब देखा कि एक बीबी है, एक खैमे से कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, बड़ी ही मुज़तरिब है, परेशान है। मैंने पूछा कि सारी ख़वातीन, सारी मुखद्दरात और बीबियां खैमों से निकल गई हैं, ये बीबी क्यों उस खैमे में बार बार जाती है और निकलती है? जवाब मिला, तुम्हें नहीं मालूम, उस खैमे में सैयदुस साजिदीन हुसैन इब्न अली का बेटा गशी के आलम में है और ये बीबी उनको निकाल नहीं पा रही। मैंने पूछा ये बीबी है कौन? हमीद कहता है मुझे बताया गया कि वो बीबी अली इब्न अबी तालिब की शेर दिल बेटी ज़ैनब है, अली की बेटी ज़ैनब। और अली की बेटी ज़ैनब इस वक्त इस कसब पुरसी के आलम में है कि अपने ही उस भतीजे को उस जलते हुए खेमे से निकाल नहीं पा रही। हमीद कहता है इस आलम में मैंने देखा कि कुछ खवातीन जमा हुई और मिलकर सैयदुस साजिदीन को उस खेमे से निकाला। एक वो मंजर था और एक ये मंजर है कि हमीद कहता है अचानक मेरी निगाह पड़ी एक मासूम सी छोटी सी बच्ची पर। मैंने क्या देखा? वो बच्ची ऐसी है जिसके दामन पर आग लगी हुई है और वो रो रही है, उसके दामन की आग बुझ नहीं रही। मैंने जब ये मंजर देखा तो भाग कर गया ताकि उसके दामन की आग बुझाऊं। मैंने क्या देखा? देखा कि बच्ची ने जैसे ही मुझ पर निगाह पड़ी
भागना शुरू किया, डर रही थी। मैं आगे से आया, बच्ची को रोका, उसके दामन की आग बुझाई। जैसे ही आग बुझाई, बच्ची ने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा, गोया निगाहों ही निगाहों में पूछ रही हो, करबला में अब तक जितने भी लोग हमने देखे वो जलाने वाले थे, वो मारने वाले थे, वो जख्म देने वाले थे, तुम पहले शख्स हो जो आग बुझा रहे हो और हमें इस जुल्म से निजात दिला रहे हो, तुम हो कौन? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब मैंने बच्ची के चेहरे पर यह कैफियत देखी तो मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र बड़ी कम है, 3 से 4 साल की बच्ची हो, तुम्हारे रुखसार सियाह हो चुके हैं, तुम्हारे कान की लो फटी हुई है, खून रिस रहा है, तुम्हारा बदन जख्मी है, बताओ बेटी ये क्या हुआ? कहा कि मेरे कान की लो इसलिए फटी है कि मेरे बाबा ने मुझे बालियां पहनाई थी, इन जालिमों ने इस जोर से खींची कि मेरे कान की लो फट गई और खून रिस रहा है। मैंने पूछा, बेटी तुम्हारे रुखसार को क्या हुआ, क्यों इतने सियाह है? तो फरमाया कि मेरे जब गोशवारे खींचे जा रहे थे, मैं मुजाहिमत कर रही थी, तो इन जालिमों ने इतने तमाचे मारे, इतने तमाचे मारे कि मेरे रुखसार सियाह हो गए। मैंने पूछा, बेटी तुम इतनी मासूम सी छोटी सी बच्ची, तुम हो कौन? कहा, मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हुसैन की मासूम बच्ची हूं जिसको हुसैन अपने सीने से कभी जुदा नहीं करते थे, कभी जुदा नहीं करते थे। कहते हैं एक रिवायत ये कहती है, मुझे नहीं पता, बाज किताबों में लिखा है कि जब ये मैंने देखा, हमीद नाकिल है, कहता है जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटी मुझे बताओ, मैं इस वक्त तुम्हें क्या तुम्हारे साथ करूं कि तुम्हें सुकून मिले और तुम समझो कि मैंने तुम्हारी कोई मदद की है? बच्ची ने एक अजीब सवाल किया, कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कूफा और नजफ का रास्ता किस तरफ है? मैंने पूछा, बेटी क्यों? कहा कि वहां मेरे जद्दे अमजद अली इब्ने अबी तालिब दफन है, मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं अपने जद की बारगाह में हाजिर होकर शिकायत लगा सकूं कि वाह जद्दा, देखिए आपकी बच्चियों के साथ करबला में क्या सलूक किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन या हुसैन।